سیدنا عمر نے ایک چھٹا سبق دیا، کاش امت اس سبق کو یاد کرے جو ریاست مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی۔ اس ریاست کو مضبوط بنانا، اس ریاست کو وسعت دینا اور اس ریاست کو دنیا کی مثالی ریاست بنانے میں اگر کردار ادا کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے سن ہجری کا آغاز کیا، وہ سیدنا عمر ہی تھے۔ جنہوں نے جیل خانہ اس کا نظام بنایا، یہ سیدنا عمر ہی ہیں۔ جنہوں نے ڈاک اور پوسٹ کا نظام وضع کیا، یہ وہی ہیں۔ جنہوں نے حکومت کے ذمہ داران کے وظائف کا اجرا کیا، یہ سیدنا عمر وہی ہیں۔ جنہوں نے کھلے احتساب کا نظام وضع کیا، یہ سیدنا عمر ہی ہیں۔ جو رات کو گلیوں میں گشت کرنے کا نظام وضع ہی نہیں کرتے، خود کیا بھی کرتے تھے، یہ وہی سیدنا عمر ہیں۔ جنہوں نے پولیس کے محکمے کو مضبوط کیا، یہی وہ سیدنا عمر ہیں۔ جن کے دور میں سب سے پہلے فوجی چھاونیاں بنائی گئی، یہی وہ سیدنا عمر ہیں۔ جنہوں نے آبپاشی کا نظام وضع کیا، یہی وہ سیدنا عمر ہیں۔ مسجدوں میں جنہوں نے روشنیوں کا بندوبست کروایا، یہی وہ سیدنا عمر ہیں۔ جنہوں نے مؤذن، دودھ پینے والے بچے، معذور اور بے وگان کے مستقل وظائف شروع کروائے اور نظام حکومت کو دیا کہ کوئی یتیم بچہ، کوئی پیدا ہونے والا بچہ، کوئی معذور، کوئی بیوہ عورت اور مؤذن، اس کا خرچ حکومت اٹھائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی 22 لاکھ مربع میل کے فاتح ہیں۔ یہی وہ صحابی ہیں جو خود اونٹ چرایا کرتے، مستقل فوج نہیں تھی۔ صحابہ جو ان کے ساتھ تھے، ان کے باپ اور دادا میں سے کوئی بادشاہ بھی نہیں تھا۔ جن علاقوں کے انہوں نے فتح کیا، آج بھی وہاں اسلام موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرق میں دریائے جیہون سے لے کر دریائے سندھ تک، اور پھر مغرب میں افریقہ کے صحراؤں سے لے کر شمال کے کوشک تک اور پہاڑوں تک اور آرمینیا تک اور جنوب کے بحر الکاہل تک اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اور کیسے لہرایا؟ آئیے ریاست مدینہ کو مضبوط کرنے کا طریقہ عمر سے سمجھیے۔ یہ سسکتی ہوئی وطن عزیز کی رعایا، یہ سمجھے کس طرح حکومتیں بنتی ہیں، کس طرح اسلام بلند ہوتا ہے۔ خلافت کی ذمہ داری کو سیدنا عمر نے محسوس کیا۔ عمر بیٹھے رو رہے ہیں اور کہتے ہیں لو مات جدی بطف فرات لخشیت ان یحاسب اللہ به عمر۔ اگر فرات کے کنارے پہ کوئی بکری مر گئی بھوک کی وجہ سے تو اللہ عمر کا ہی حساب لیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں لو عشرت بغلة في العراق لشعرت ان اللہ سائلنی عنها لم لم تسوي لها الطريق۔ یا عمر، عراق کے اندر اگر کوئی خچر سامان لے جانے والا راستہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے الجھ کر گر گیا تو عمر یاد رکھنا تیرا حساب اللہ اس پر بھی لیں گے۔ آج ایک نہیں دسیوں جانیں ماری جاتی ہیں، چور اور ڈکیتوں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں، شعور مر چکا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ریاست مدینہ ہے، ہوش نہیں ہے کہ معاشرے کو کس طرح ریلیف دینا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ آئیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھئے، رات کو گشت کے لیے نکلتے ہیں، ایک ماں اپنے بچے کو سلا رہی ہے اور اس وجہ سے رو رہا ہے۔ پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ جواب ملا، پتہ چلا ہے جب بچہ دودھ چھوڑے گا تب اس کا وظیفہ بیت المال سے شروع ہوگا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، 2 سال کا نہیں ہوا۔ عمر رونے لگ گئے، واپس آئے، کہا میں آرڈر پاس کرتا ہوں جس دن بچہ پیدا ہوگا وظیفہ جاری کر دیا جائے، مجھے بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ عمر گھر سے نکلتے ہیں، گشت کر رہے ہیں، ایک ماں کہتی ہے بوڑھی ویل لعمر
ویل لعمر، ہلاک ہو جائے عمر۔ قال یا امہ، میری ماں کیا ہو گیا؟ کہا بھوکے بچے سو رہے ہیں اور میں کیا کروں، ان کو کیا کھلاؤں؟ قال وما الذی یدری عمر، میری ماں عمر کو کیا پتا کیا بھوکے ہیں؟ ماں نے وہ چمچ چھوڑا اور کہتی اللہ اللہ یلی امرنا ویغفل عنا۔ اس کو خلیفہ بننے کا شوق تھا، اس کو یہ پتا نہیں ہے اس کی رعایا بھوکی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنسوں کی رمجم جاری ہوئی۔ صحابی سعد کو ساتھ لیے واپس آؤ۔ رات کے اندھیرے میں بیت المال کھلوایا، بوریاں اٹھائی، کندھے پہ رکھی، کہا خلیفہ میں اٹھاتا ہوں۔ کہا سعد پیچھے ہٹ جاؤ، قیامت کو بھی عمر کے بوجھ اٹھاؤ گے۔ لا کے ان کو اناج دیا، کہا کھانا پکاؤ، ساتھ کھانا پکوایا۔ صحابی کہتے ہیں اب چلتے ہیں، ہم نے کھانا تو دے دیا۔ کہا عمر نے جس طرح روتے ہوئے دیکھا ہے، جب تک یہ مسکراتے ہوئے بچے دیکھے گا نہیں عمر واپس نہیں جائے گا۔ عمر گھر سے نکلتا ہے، ریاستیں اس طرح بنتی ہیں، گھر سے نکلتا ہے۔ ایک نوجوان بڑا پریشان ہے، پوچھا کیا ہوا؟ ما الذی افزعک، کس وجہ سے پریشان ہو؟ کہا خلیفہ سے ملنے آیا ہوں، بیوی امید سے ہے اور پریشانی ہے، نہ جانے ابھی زچگی کا وقت آ گیا ہے۔ کہا پریشان نہ ہوئے، فوراً دوڑے، گھر آئے۔ کون؟ خلیفۃ المسلمین۔ گھر آ کے دیکھا بیوی ام کلثوم جو سیدنا علی کی بیٹی ہیں سو رہی ہیں، جگایا، کہا یا ام کلثوم الخیر قد ساقہ اللہ الیک، اے ام کلثوم اٹھو، ایک نیکی کھینچ کے اللہ تمہارے پاس لے آئے ہیں۔ فقامت فابتسمت وتوضأت، ام کلثوم اٹھی، مسکرائی اور کہتی ہیں ابشر، خوش ہو جائیے، کیا حکم ہے؟ میں تیار ہوں، کوئی پریویس ریکارڈ نہیں، گائنی ڈاکٹر نہیں۔ خلیفہ وقت چل رہے ہیں، خاتون اول ساتھ ہے۔ کہا جاؤ خیمے میں پہنچو، عورت پریشان ہے، خود لکڑیاں چنی، کھانا پکوایا اس نوجوان کے ساتھ۔ اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ عمر خوش ہو گئے کہ اللہ جلال نے رحمت نازل کر دی، کھانا پکا کے اس کے حوالے کیا۔ اپنی بیوی ام کلثوم سیدنا علی کی بیٹی ہیں، ان کو ساتھ لیا اور گھر آئے اور آ کے دونوں سجدے میں گر گئے۔ اللہ یہ رات بھی ایسی گزری ہے کہ ہم تیری مخلوق کی خدمت کر کے سوئے ہیں، اللہ قبول کر لینا۔ صبح اٹھتا ہے نوجوان، آ کے کہتا ہے خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ عمر سامنے بیٹھے ہیں، کہا بتاؤ؟ کہا نہیں آپ تو میرے ساتھ لکڑیاں چن رہے تھے، مجھے تو خلیفہ سے ملنا ہے۔ اور کہا بات کرو، مجھے لوگ خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ ریاستیں اس طرح بنتی ہیں، قومیں اس طرح عروج حاصل کرتی ہیں، جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ سخت دھوپ ہے اور ایک صدقے کے اونٹ کو اچھی طرح مالش کر رہے ہیں۔ سعد آتے ہیں مومنوں کے، خلیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ کسی غلام کو کہہ دیتے، وہ صدقے کے اونٹ کو مالش کر دیتا۔ کہا جانتی ہو یہ یتیموں کا مال ہے، یہ مسکینوں کا مال ہے، یہ بیت المال کا مال ہے، تم غلام کی بات کر رہے ہو؟ مجھ سے بڑا دنیا میں غلام اللہ کا ہے کون؟ میں اس لیے اس کی خدمت کر رہا ہوں، یہ مہنگا بکے گا، مسکینوں اور یتیموں کے کام آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی فرماتے ہیں لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت ان اللہ تعالی سائلی عنها یوم القیامہ، اگر ایک بکری وہ مر گئی فرات کے کنارے میں یا راستے میں الجھ گیا کوئی خچر، تو اللہ مجھے پوچھیں گے لم لم تعبد لها الطریق، تم نے روڈ درست کیوں نہیں بنایا کہ یہ خچر کیوں الجھا ہے، یہ سامان لے جانے والا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے دور میں قحط سالی آئی، کہا لوگو میں تمہیں تو منع نہیں کرتا، لیکن قحط سالی کے دور میں نہ میں گھی استعمال کروں گا نہ گوشت استعمال کروں گا۔ راوی کہتے ہیں رنگ سفید تھا، امت کے فکر میں رنگ سیاہ ہوتا جا رہا ہے۔
حتیٰ کہ راوی کہتے لَظَنَنَّا أَنَّ عُمَرْ سَيَمُوتُ هَمًّا بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، ہو سکتا ہے اگر یہ غم جاری رہا تو کہیں عمر فوت نہ ہو جائیں۔ عمر نے ریاست مدینہ اس طرح مضبوط کی اور دوسرا کام کیا جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، اقربا پروری نہیں کی، چادریں تقسیم ہونے لگی، سب کو چادریں دی، ایک عمدہ چادر بچی، صحابہ نے مشورہ دیا یا آپ اپنی بیوی کو دے دیجئے، آپ خلیفہ ہیں۔ کہا نہیں، میں یہ چادر جو ہے دوں گا اس صحابیہ کو جس کے بارے میں میں جانتا ہوں، ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابیہ ہیں جو جنگ احد میں قیدیوں کو پانی پلا رہی تھی، میں اس کی خدمات کے بدلے میں اس کو دینا چاہتا ہوں، میری بیوی کی خیر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین کا 4000 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ بیٹے کی باری آئی، کہا اس کا 3500 درہم مقرر کیا جائے۔ سوالی نے سوال کیا وہ کیوں؟ ہجرت تو عبداللہ بن عمر نے بھی کی، اور کہاں سمجھا بھی کرو، ہر ایک نے ہجرت اکیلے کی، یہ تو اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کر کے آیا تھا، اس کو تو اتنے دکھ نہیں پہنچے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وظائف مقرر کر رہے تھے تو عبد الرحمن ابن عوف نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے خاندان سے شروع کیجئے۔ کہا نہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول کا خاندان بنو ہاشم کے وظائف مقرر کرو، پھر بنو امیہ کے وظائف مقرر کرو، اور آخر میں اپنے خاندان بنو عدی کے وظائف مقرر کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن 10 صحابہ کو ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت ملی۔ جب آپ شہید ہوئے اور شہادت سے پہلے آپ نے کمیٹی مقرر کی کہ ان لوگوں میں سے آپ خلیفہ بنا لینا، کہا میرے بیٹے کو شامل نہ کرنا، کہا میرے بہنوئی کو شامل نہ کرنا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، میں اقربا پروری کی جڑ اکھاڑنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر نے ریاست کو مضبوط کیا تو اقربا پروری سے دور رہ کر، اور تیسرا کام یہ کیا، عدالتوں کو مضبوط کیا۔ زید بن ثابت جسٹس ہے، ابی بن کعب شکایت لے کے آئے ہیں، اور مقابلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا گیا۔ سیدنا زید بن ثابت نے جگہ بنائی کہ خلیفہ بیٹھ جائے، کہا میں فیصلے سے پہلے تمہیں یہ اجازت دیتا ہوں فیصلہ کر لو، لیکن اس وقت تک دوبارہ تم فیصلے کے اہل نہیں ہوگے جب تک وقت کا خلیفہ اور عام مسلمان برابر نہ تیرے سامنے ہو جائیں۔ تم نے اس طرح کا احترام اس موقع پہ مجھے کیوں دیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عدالتوں کو مضبوط کیا، اور آج کی عدالتیں کہتی ہیں کہ فلاں کو استثناء ہے، جس کو یہ عہدہ مل جائے اس کو باہر سے ہی بیل مل جائے گی۔ ریاست مدینہ کا مفہوم تو سمجھا کرو، کبھی 40 والیوم کی کتابیں جو رکھی ہیں، جن کتابوں پہ فخر ہے، یہ لا ہے، جن کتابوں پہ فخر ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ لا کا احترام ہو، لیکن اس کے مطابق فیصلے بھی ہوں، نفوذ بھی ہو۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب ایک فیصلہ ہوا، ایک وڈیرے نے فیصلے کو پھاڑ دیا، امام شوکانی نے استعفیٰ دے دیا۔ وقت کے خلیفہ کو یمن میں پتہ چلا کہ امام شوکانی مستعفی ہو گئے ہیں، کہا فوج کو بلاؤ، اس شخص کو وڈیرے کو اس کی زمین پہ لے جاؤ، اس کے پاؤں میں رسی باندھو، گھسیٹ کے امام شوکانی کے پاس لے کے آؤ اور آ کے سوری کرواؤ، تب امام شوکانی استعفیٰ واپس لے گا۔ دنیا میں ریاستیں اس طرح قائم ہوتی ہیں۔ 7ویں صدی میں جسٹس حمزہ تھا جس نے وقت بادشاہ کی گواہی کو رد کر دیا۔ پوچھا سبب کیا ہے؟ میں بادشاہ ہوں۔ کہا تم وقت پہ صبح کی نماز نہیں پڑھتے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری گواہی میں لے لوں، کیونکہ قرآن اور حدیث کہتی ہے ذوی عدل منکم، عدل و انصاف پر مبنی گواہی دینے والا ہے، اس کی گواہی کنسیڈر ہوتی ہے۔ امام